آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز میں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی عزت والا بڑی حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم من اللہ فأتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، تو اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ یہ دو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی بیان کی۔ اس کی تفسیر جاننے سے پہلے اس سورت کا تعارف سن لیجئے۔ یہ سورت سورہ حشر کہلاتی ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، گویا کہ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے 3 رکوع ہیں اور 24 آیتیں ہیں۔ سورہ مجادلہ ہم نے سماعت کی تھی اور اس میں بھی 3 رکوع تھے لیکن 22 آیتیں تھیں۔ اس سورت میں 24 آیتیں ہیں، اور حشر نام رکھنے کی وجہ، جیسے مجادلہ کا آپ نے سماعت کیا تھا کہ بحث و تکرار کرنے والی وہ عورت، اور جس کی وجہ سے وہ پوری سماعت آپ نے سورت کی۔ حشر اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ جو ہے، حشر کا پہلے معنی سن لیجئے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنا، اور ابھی آپ نے سماعت کیا کہ اس سورت کی دوسری آیت کریمہ میں لفظ حشر آیا، لأول الحشر، اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنو نذیر یہودیوں کے پہلے حشر، یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینے سے نکال دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ حشر کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث پاک سنیے، کتنی زبردست حدیث ہے، اللہ کرے کہ اس حدیث پاک پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ کہا، اور حضور نے فرمایا اس سے آگے اس نے سورہ حشر کی آخری 3 آیات جو هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ 3 آیت کریمہ ہماری مسجد کے محراب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو یہ 3 آیت کریمہ پڑھی، اور اس سے پہلے اس نے 3 دفعہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھا،
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی برکت کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے اس طرح پڑھا جیسے حضور نے بتایا، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے جس نے اس کو پڑھا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو کہ شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی 70,000 فرشتوں کی یہ ڈیوٹی اللہ لگا دیتا ہے کہ وہ 70,000 فرشتے کہتے ہیں مالک اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ وہ 70,000 فرشتے اس کے لیے یہ دعا صبح اگر پڑھا، میرے آقا کہتے ہیں شام تک یہ 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اگر صبح تو اس نے پڑھ لیا، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن فرمایا اگر اسی دن اس کا انتقال ہو گیا تو فرمایا اللہ اسے شہید کی موت مرے گا، یعنی اسے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، یعنی وہ شہید کی موت مرے گا۔ اور فرمایا جو شخص شام کے وقت پڑھ لے، اسی طرح جیسے صبح پڑھا، اب شام کو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد وہ اسی طرح 3 بار وہ پڑھے اور 3 آیتیں یہ پڑھے، میرے آقا فرماتے ہیں 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رات میں انتقال ہو گیا تو بھی اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، یعنی وہ شہید کی موت مرے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی برکت ہے کہ موت تو آنی ہے، یا تو صبح آئے گی یا رات میں آئے گی یا کسی 24 گھنٹے میں کسی درمیان بھی آ گئی۔ اگر یہ صبح بھی پڑھ لیا شام بھی پڑھ لیا، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے ایک تو شہادت کی موت مرے گا اور 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بابرکت یہ 3 آیات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ بہت آسان ہے، ہم اسے یاد کر سکتے ہیں۔ مسجد میں آئے، مسجد کے محراب میں لکھی ہوئی 2 لفظ کر کے بھی بندہ یاد کرے تو 1 ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے میں اسے بآسانی یاد ہو سکتا ہے۔ اب آئیے 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز زبان حال یا زبان قال سے یا زبان حال سے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ فرمایا جسے ہم نہیں سمجھتے مگر ان کی تسبیح کی تاثیر جو ہے وہ جدا گانا ہے، جیسے کہ سبزہ جو ہوتا ہے سبزے کی تسبیح سے عذاب قبر دور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے حضور نے وہ حدیث پاک ہے کہ قبر کے پاس سے قبرستان سے حضور گزرے تو دیکھا کہ 2 قبر میں عذاب ہو رہا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز ٹہنی جو ہے اس درخت پر لگا دی اور بتا دیا کہ جب تک یہ کر رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گی اور قبر والے سے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ اور وہ بھی بتا دیا تھا کہ میرے آقا کی نگاہ کرم دیکھیے، علم غیب دیکھیے کہ ایک قبر والا چغلی سے نہیں بچتا تھا اور ایک قبر والا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دونوں کا عمل بھی بتا دیا اور وہ بھی بتا دیا کہ یہ سبزہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اے لوگوں اللہ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی بہت عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اب آئیے دوسری آیت کریمہ کا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دوسری آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کا فرماتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے ان کافر کتابیوں کو نکالا۔ کہاں سے نکالا، کیسے نکالا، کیا وجہ بنی؟ اب سنیے اس کا شان نزول توجہ کے ساتھ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ صورت بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے، یعنی مکے سے ہجرت کر کے جب حضور مدینہ شریف آئے تو انہوں نے حضور سے اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ یہ شرط، یہ معاہدہ ہوا حضور سے کہ نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے یہ کہا کہ یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی صفت توریت میں ہے
کیونکہ یہ توریت تو پڑھتے تھے اور انہیں پتہ تھا کہ جب بدر میں اتنی شاندار کامیابی ملی تو انہیں وہ نشانی مل گئی کہ یہ تو وہی نبی ہیں کہ جن کی صفت توریت میں ہے۔ اس کے بعد بھی احد کا معرکہ ہوا، غزوہ احد ہوا اور مسلمانوں کو ہزیمت کی صورت پیش آئی، تو اب یہ شک میں پڑے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ حضور سے کیا تھا کہ نہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے، وہ معاہدہ جو تھا انہوں نے توڑ دیا۔ اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کعب بن اشرف، یہ یہودیوں کا بڑا لیڈر تھا۔ یہ 40 یہودیوں کو اپنے ساتھ لے کر اور یہ سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے کو تھام کر اس نے قریش کے سرداروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کر لیا۔ وہاں معاہدہ توڑا لیکن بتایا نہیں، معاہدہ بھی توڑ دیا۔ مکے میں پہنچ کر کافر جو مسلمانوں کے دشمن تھے ان کے ساتھ جا کر معاہدہ کر لیا حضور کے خلاف، اور اللہ رب العالمین کے علم دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پر متفق تھے، یعنی حضور کو اللہ نے فوراً اس معاملے کی خبر دے دی کہ یہ معاملہ یہودی کر رہے ہیں، اور بنو نذیر نے ایک خیانت بھی کی۔ اب وہ خیانت کیا تھی؟ وہ خیانت یہ تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھگڑا ہوا، دو لوگوں کی لڑائیاں ہوئیں، ان کا تصفیہ یعنی ان کا انصاف کروانے کے لیے حضور کو طلب کیا۔ حضور ان کے محلے میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے پاس حضور کی نشست گاہ بنائی کہ جہاں حضور بیٹھیں اور اس معاملے کا انصاف سے فیصلہ کریں۔ لیکن یہ اتنے خطرناک لوگ تھے اور ان کا جو فاسد ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ناپکار شخص کو جو انہی کا تھا اسے کہا کہ اس دیوار کے اوپر چلے جاؤ، اور ایک بھاری پتھر جو تھا جہاں حضور تشریف فرماتے تو اوپر سے ایک بھاری پتھر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرانے کا ارادہ کیا کہ حضور کو شہید کر دیں۔ ان یہودیوں نے یہ خیانت کی کہ حضور کو معاذ اللہ وہ شہید کرنا چاہتے تھے، اور اپنا فاسد ارادہ جو تھا اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے خبردار کر دیا اور فرمایا محبوب یہاں سے ہٹ جائیے، کیونکہ یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب آپ کو خبردار کیا اور اللہ کے فضل سے آپ محفوظ رہے۔ غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی اور معاہدے کی عہد شکنی کی اور کفار قریش سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو حضور نے حکم دیا کہ تو کعب بن اشرف کو قتل کر دے، کیونکہ ساری سازش جو تھا یہی رچا رہا تھا اور یہ ان کا سردار بھی تھا۔ تو حضور نے اپنے صحابی کو کہا کیونکہ یہ سب سے بڑا گستاخ ہے، اسی کو قتل کروا دیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک لشکر کو لے کر بنو نذیر کا جو بستی تھی اس کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا پوری بستی کا محاصرہ کر لیا جس میں یہ پورا قبیلہ موجود تھا۔ یہ محاصرہ 21 روز تک رہا۔ اس درمیان میں اب دیکھیے منافق آ گئے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا تھا، اب منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی کی اور موافقت کے بہت سارے معاہدے کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان سب کو ناکام کیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کہا کہ تم جو ہے اس علاقے کو خالی کر دو اور جلا وطن ہو جاؤ۔ یہودیوں سے منافق کہنے لگے کہ تم یہ اپنا علاقہ نہیں چھوڑنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں علاقہ چھوڑنے کے لیے اور جلا وطن ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں تم کبھی بھی نہ چھوڑنا، ہم تمہارے ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں اور ہم تمہارے کام آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان منافقوں کے بھی سارے جو کام تھے اس کو ناکام کیا اور یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ آخر کار انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام کی طرف اریحہ
اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ یہ مختصر شان نزول تھا۔ اب اس آیت کا خلاصہ سمجھیے۔ مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے اس 2 آیات کریمہ میں یہ پیغام دیا کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے میں موجود ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ یہ جلا وطنی یعنی مدینے سے جو ان کی جلا وطنی ہو رہی تھی، یہ ان کا پہلا حشر ہے۔ اور ان کا دوسرا حشر یہ ہے کہ حضرت امیر المؤمنین، اب دیکھیے اللہ نے اگلی خبر بھی دے دی کہ یہ تو ابھی خیبر میں جا کر سکونت پذیر ہوں گے، وہاں جا کر رہیں گے، لیکن اللہ نے یہاں خبر دے دی، یہ تو پہلا حشر تھا مدینے سے نکلنا، اور دوسری خبر بھی دے دی کہ ان کا دوسرا حشر یہ ہوگا کہ فاروق اعظم کا جو زمانہ خلافت ہوگا، اس زمانہ خلافت میں آپ وہاں سے انہیں نکالیں گے اور خیبر سے شام کی طرف نکلیں گے۔ اور دوسری تفسیر علماء نے اس کی یہ کی کہ جلا وطنی ان کا پہلا حشر اور آخری حشر ان کا روز قیامت کا حشر ہے، اور آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام سے خطاب فرمایا، اے مسلمانوں تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے۔ یعنی یہودی اس وقت بڑی طاقت میں تھے، یعنی مدینے میں ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، سارے کاروباری معاملہ، سارا معاشی لین دین کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ جیسے آج پوری دنیا میں دیکھ لیجئے یہودیوں نے پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، سارا بینک بیلنس ان کے پاس، ورلڈ بینک، IMF، جس کو چاہ رہے ہیں یہ آج جکڑ کر۔ اس زمانے میں بھی یہ اپنے کنٹرول میں تھا ان کے سب کچھ، اور مدینہ منورہ میں اللہ فرماتا ہے مسلمانوں تمہیں گمان بھی نہ تھا کہ یہ مدینہ منورہ سے اتنی آسانی سے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ قوت میں بھی تھے، لشکر والے بھی تھے، مضبوط قلعے بنا کر رکھے تھے، ان کی تعداد بھی کثیر تھی، جاگیردار بھی تھے، صاحب مال بھی تھے، اور یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے جو ہیں انہیں اللہ سے بھی بچا لیں گے۔ یعنی یہودیوں کا بھی یہ گمان تھا کہ کوئی ہمیں اپنے قلعے سے نکال نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام اپنے محبوب سے کیا کہ یعنی جو ان کا سردار تھا کعب بن اشرف، اس کو جو قتل ہوا، اس کے قتل کے بعد جو ہے یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا، جس کے بعد وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے گھروں کا سامان مدینے سے لے کر خیبر کی طرف لے جائیں۔ یعنی ان کی جو لکڑی تھی اتنی پاورفل، اتنی جو آج کے زمانے میں جس اعلیٰ قیمتی لکڑی ہو، اس زمانے میں انہوں نے اپنے قلعے کے لیے اپنے گھروں کو جو شاندار طریقے سے بنایا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے گھر کا سارا سامان بھی لے کر جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کریم النفسی دیکھیے، حضور نے ان کی یہ درخواست قبول کی اور فرمایا کہ اسلحے کے سوا اسلحہ نہیں لے جا سکتے، اسلحہ یہیں چھوڑنا پڑے گا، باقی جتنا ساز و سامان تم لے کے جانا چاہتے ہو اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر لے جاؤ۔ تو یہاں تک مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مکانوں کی چھتیں ادھیڑ دی، اپنے کنوار، کھڑکیاں، الماریاں، غرض یہ کہ وہ جو چیز اکھیڑ سکتے تھے وہ انہوں نے اکھیڑ دی اور وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے شیش محل قسم کے جو ان کے گھر تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا، اور جب وہ اپنے آراستہ اور پیراستہ شبستانوں کو فرمایا کہ خود خنڈر بنا رہے تھے، تو سوچو تو صحیح کہ ان یہودیوں کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد جو باقی رہ گیا وہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے مکانات جو تھے وہ دوبارہ ان کو مسلمانوں کو عطا کر دیے۔ تو یہاں سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو ویران کرتے تھے اور انہیں دھاتے تھے
جو لکڑی اچھی معلوم ہوتی تھی وہ لے گئے اور ساتھ لے گئے، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کا گھر کیسے ویران ہوا؟ تو فرمایا کفار کے گھر اس طور پر ویران ہوئے کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے وہ مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کرنے کے لیے میدان جو ہے وہ صاف ہو جائے، اور یہودی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، ان کے قلعے اللہ نے دکھائے کہ دیکھو مسلمان کیسے وہ کھنڈر بنا رہے تھے۔ تو اللہ نے آخری جملہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، اے آنکھیں رکھنے والوں ان یہودیوں کے طرز عمل اور ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو اور ان جیسے افعال کرنے سے بچو، کیونکہ انہوں نے جو یہ کیا تو اس کی سزا کیوں ملی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے غداری کی تھی۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے غداری کرے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ کتنا بھی پاورفل ہو، لیکن جب رب کی قدرت کا نظارہ جب جس نے دیکھنا ہو تو یہ قرآن کی یہ آیات پڑھ لے کہ بغیر جنگ ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو شاندار فتح عطا فرمائی اور مدینے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا۔ آج بھی مسلمان ایک ہو جائیں، اللہ رب العالمین یہ بزدل ہیں، یہ اتنے بزدل ہیں، لیکن آج دیکھیے کہ غزہ کی سرزمین کو دیکھیے، لبنان کو دیکھیے، لیکن کوئی نہیں بول رہا۔ 57 اسلامی ممالک ہیں لیکن وہ اتنے ڈرپوک بنے ہوئے ہیں کہ کسی کی جرت نہیں، لیکن یہ دیکھیے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ پورا اسی طرح کھنڈر بنا رہے ہیں۔ فلسطین میں غزہ میں دیکھیے ہاسپٹل نہیں چھوڑے، انہوں نے اسکول نہیں چھوڑا، لوگوں کے مکانات نہیں چھوڑا، بچوں کو نہ دیکھا، عورتوں کو نہ دیکھا، بیمار کو نہ دیکھا، ہاسپٹل میں کسی کو نہ دیکھا۔ جہاں جا رہے ہیں زمینی، آسمانی، فضائی بمباری، ہر طریقے سے وہ مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ یہودی صرف ہر چیز اپنی وہی قوت، طاقت، لشکر، اسلحے کی بنیاد پر، اور پشت پر جو ہے وہ امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی اس کی پشت بنائی ہے، اور یہ چند ہیں۔ لیکن دیکھیے تو صحیح کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ہم کیسے بزدل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ان آیات کا صدقہ غزہ کے مسلمانوں پر، لبنان کے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ دینی غیرت اور حمیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ بچوں کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کرے راضی ہو جا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، برکت والی حلال طیب آسان روزی عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ ہمارے قرض داروں کے قرض اتر جائیں، جو بے روزگار ہے میرے مولا اسے اچھا روزگار مل جائے، ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے گھروں میں رحمت عطا فرما، ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو نیک بنا، نمازی بنا، متقی پرہیزگار بنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم آج کے شب جمعہ کی برکت سے محبوب کریم کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔